اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ خصب ہیں ان کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ محترم حضرات، یہ سورۃ العادیات ہے، اس کی 11 آیتیں ہیں، اور یہ 100 نمبر کی سورت ہے قرآن مجید میں۔ کل 114 سورتیں ہیں، یہ 100 نمبر کی ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے آخرت کے بارے میں بتایا گیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے خزانے نکال پھینکے گی، پھر جو کوئی رائی برابر بھی عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو جو ہے ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اس وقت قیامت کیسے واقع ہونے والی ہے اس پہ بھی ڈالا گیا ہے، اور یہ ناشکری انسان کیوں کرتا ہے اس پہ بھی جو ہے توجہ دلائی گئی۔ فرمایا گیا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہاں اتنی بات کہی گئی کہ وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سانس بہت چلتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ تو اس سے تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں گھوڑے مراد ہیں، کیونکہ عرب کی زندگی میں گھوڑے بہت اہم تھے، اور یہ بات تھی کہ ایک رات بھی وہاں سکون سے نہیں گزار سکتے تھے وہ لوگ۔ ایسا ہوتا کہ صبح آ کے لوگ حملہ کر دیتے تھے، تو رات بڑی مشکل سے گزارتے تھے۔ اچھا، ان کی حفاظت کا جو کچھ سامان تھا وہ گھوڑا تھا، اس لیے اس وقت کے شعراء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم گھوڑا پالتے ہیں، اس کے لیے خاص ایک آدمی مختص کرتے ہیں، اس کے چارے پانی پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری کام آ سکے، ہماری زندگی بچا سکے۔ تو اتنی آسان زندگی نہیں تھی جیسے کہ ہم رات میں سوتے ہیں اب اور صبح میں اٹھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب تو یہاں بہت اچھا سارا انتظام ہے، اسی کے لیے کچھ ٹیکس بھی جو ہے دینا پڑتا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ٹیکس انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن دینا ضرور چاہیے۔ تو یہ سب سہولتیں آپ کو مل گئی ہیں، ورنہ اس وقت خیال کیجئے کہ کیسے لوٹ مار وہاں پہنچتی تھی۔ یہاں جو واقعہ ہے وہ غازیوں کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے جو عوام تھی، جو مسلم تھے غیر مسلم تھے، جو کام کرتے تھے، اس کی طرف یہاں پر جو ہے توجہ دلائی گئی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی گھوڑے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے بہت کام آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے پرتھوی راج کے بارے میں سنا ہوگا، جوان، ان کا چیتک نام کا گھوڑا تھا، وہ کیسے جنگ میں پورا کا پورا کام آتا تھا۔ یہاں بھی جو ڈرامے وغیرہ بتائے جاتے ہیں تو گھوڑے اپنی جان پہ چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بالکل کھائی تھی، ڈال دیا انہیں، گھوڑا چلا گیا، کھائی کے اندر چلا گیا پورا کا پورا، اور ایسا دوڑتے ہیں، ہانپتے دیکھنے کا رہتا ہے۔ ان کی ہانپ جو رہتی اس کو ذبحا کہا جاتا ہے، عربی میں خاص لفظ ہے اس کو ہانپنے کو، پھنکار مارنا کہتے ہیں ہمارے پاس۔ وہ گھوڑا ہی کرتا ہے، بہت تیز اس کی ہوا، ارے کلومیٹر سے کلومیٹر، میل سے میل چلتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلا جاتا ہے، اور کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ چھلانگ بھی لگاتا ہے۔
جیسی اس کی تربیت دیتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ہے پیر کو نال بٹھائی ہوئی رہتی لوہے کی، اس کے نتیجے میں جب پتھریلی زمین آتی تو اسے چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ رات کے وقت نظر آتی ہیں۔ تو اب یہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ قسم ہے ان کی، یعنی گواہ ہیں، ذرا دیکھو یہ گھوڑوں کو، تم غور کرو، میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی۔ اب قسم کیوں کھا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اس لیے کہ اس کے اندر نشانی ہے جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کی، اور بتایا کہ جب ٹاپو مارتے ہیں اپنا تو اس سے چنگاریاں اڑتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے وہ کیا ہو رہا ہے، ان کا پیر کو نقصان پہنچ رہا ہے کیا، بس کھاڑ 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 ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پوری چنگاریاں جو ہے وہ اڑا رہی ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں تو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہی کرتے تھے وہاں کے لوگ، رات رہے جب نکلتے تھے رات میں، ابھی صبح سے پہلے، ابھی صبح ہونے والی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتے تھے کہ جب لوٹ پاٹ کرنا ہے تو ہم دن میں کر لیں، پورا سامان نظر آئے۔ پھر وہ عورتوں کو بھی لونڈیاں بنا لیتے تھے، بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، یہ سب لوٹ پاٹ ایسا۔ اور جو جیت جاتا تھا وہ خوشی مناتا تھا، اور جو لوٹ جاتا تھا وہ غم مناتا تھا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، غلام بن گیا۔ اچھا کبھی پھر اس کی بھی باری آتی تھی، اب جو طاقتور ہے تو اس کو تو ہمیشہ رہنا پڑتا تھا، عورتیں ہیں بچے ہیں ہمیشہ تیار۔ اب بتائیے اس میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نے جو امن لایا بعد میں، تو قرآن نے امن لایا بعد میں، ورنہ پوری زندگی ایسی تھی، سب کی زندگی ایسی تھی، پورے قبیلوں کی زندگی ایسی تھی، ایک رات سکون کی نیند نہیں تھی۔ اور یہ سب کیوں تھا وہ بات جو ہے اب آگے سمجھائی جا رہی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور اتنا جاتے ہیں کہ پوری دھول اڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈراموں میں وغیرہ، پورا آتے وہ ڈاکو آ جاتے، ڈاکو آتے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پورے ان کے گھوڑے وہ پورا دھول اڑتے ہوئے نظر آتی، پورا دھول میں تو کوئی کس کو دکھتا بھی نہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر، پھر خاموش ہو جاتے، پھر ڈاکو بیٹھتے، پھر سب کو بولتے لاؤ سامان لا کے ڈالو ہمارے سامنے۔ تو اب یہ ہم ماریں گے نہیں، ہم کو خالی سامان دیے تو ہم چلے جاتے، مگر پہلے جو دھماکہ ہوتا ہے، جو دھول اور اڑنا، بتائے کہ یہ سب کچھ، یہ سب گھوڑے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو گھوڑا ہے، اچھا گھوڑا یہ بھی نہیں بول رہا کہ میری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، میں کیوں کروں صاحب آپ کو، میں کیوں کروں میں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعًا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے کو مالک کیا دے رہے، تھوڑی سی گھاس، تھوڑی سی مالش، بس اتنا ہی کر رہا ہے، مگر وہ گھوڑا بولتا ہے یہ میرا مالک ہے صاحب، اس کے واسطے آنسو بہاتا ہے، اس کے لیے اپنی جان لگاتا ہے، کتنا وفادار ہے۔ جانور ہے ایک جانور، کیونکہ وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ کوئی مفسرین نے لکھے اس سے اونٹ بھی مراد ہے، اونٹ بھی مراد ہے۔ اونٹ میں بھی اتنے انعامات تھے ان کے لیے، ایک ساتھ پانی پیتا تھا، بھوکا رہتا تھا، ٹنوں وزن کو وہ لے کے چلتا تھا اور بہت کم کھاتا تھا۔ اونٹ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خوبیاں انہوں نے دیکھی تھی۔ اتنا نہیں، کتے ہوتے ہیں ہمارے پاس کے، کتے جو لوگ پالتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے کتے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ جانور، یہ پرندے جو جس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ کیا ڈالتے آپ اس کو، کیا کھلاتے بتائیے، دن بھر کیا کرتے، وہ جان لگا رہے۔ اور انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، اس کو جو ہے عقل دی، آنکھ دی، ناک دی، کان دیا، ماں باپ دیے، خاندان دی، کھانے پینے کے سارے۔ اب اس سے کہا جائے کہ اب عبادت کرو تو نہیں، اس کو نیند آتی، صبح میں نہیں اٹھ سکتا انہیں فجر میں۔ اس کو کتاب پڑھو بولے تو انہیں دوسرے میڈیکل کے اس کے سب پڑھ لیں گا، قرآن مجید پڑھو بولے تو نہیں پڑھتا ہو۔ کھا رہے جس کا ہے نا، مال جس کا کھاتا ہے، پیار جس سے پاتا ہے، اس کے سینے میں بھونکتا کٹا رہے، صحیح بات، ایسا نہیں کہ کوئی غلط بات۔ انسان کیا کر رہے، جس کا کھا رہے اسی کے اندر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کمپنی میں کام کرتے اسی بینک کے اندر جو ہے لوگ لوٹ پاٹ کرتے، سب معلوم رہتا ہے اندر کا کیسے نکالنے کا۔ تو اپنا مالک جو اپنے پہ بھروسہ کر رہا ہے اسی کا پیسہ لے کے بھاگنے کو ڈرتے نہیں لوگ۔ یہ انسان کی حالت، یہاں کے مالک اب خدا، سچی خدا سے ان کا معاملہ ایسا ہے، سچی خدا کی کتاب معلوم ہونے کے باوجود یہ کتاب بالکل اللہ کی طرف سے آئی ہے، نہیں پڑھتے لوگ۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، پھر بھی بھکاری ہیں، دوسروں سے پوچھتے وہ قرآن میں ہے کیا، تو کیا ان کو نہیں آ رہا کیا؟ ایسے پیسے بھی منگنا پڑتا ہے، آپ پیسے نہیں کمائے ہیں کیا، 2 روپے 5 روپے 100 روپے ادھار، کما رہا نہیں نا، کمایا تو انہیں دوسروں کو بھی دیتا۔ اب قرآن نہیں پڑھ رہا کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا قرآن میں ایسا، اور تو تیرے کو نہیں پڑھنے آئے اتنے دنوں میں، اتنا بھی تو شکرانی، پھر کئی کو کھا رہا ہے اس کا، ایک سے ایک پھل لا کے کھا رہا ہے، ایک سے ایک گوشت لا کے کھا رہا ہے، مگر اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ انسان کتنا ناشکر ہے، اس کو امن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، سب کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بھوکوں کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بوڑھوں کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کمزوروں کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج پوری دنیا لوگ کیسا خواتین کو لے کے پکڑ کے جا کے ویشیا خانے میں بھرتی کرا رہے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ کیسا کیسا کام لے رہے ہیں، کیسا بیاج کے نام پہ لوگ لوٹ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی سپاہی، اللہ نے بھیجا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے؟ اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ سب سے ناواقف۔ گھوڑا اپنا کام صحیح کر رہا ہے، کتا اپنا سا کام صحیح کر رہا ہے، اونٹ اپنا کام صحیح کر رہا ہے، بیل اپنا کام صحیح کر رہا ہے، اور انسان کو دیکھو کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اتنا ہی نہیں، اس کو تو روٹی دیا تھا، میں نے تو پیغمبر بھیجے، میں نے تو کتابیں دی، میں نے تو عقل دیا، اور ایسا سکھایا کہ تم ہوا میں اڑ سکتے، پانی میں جا سکتے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ویڈیو بن گیا اور موبائل آ گیا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اور اس کا نتیجہ اسی کی نافرمانی، اسی کی چیزوں سے اس کی نافرمانی۔ اس سے تو فرما برداری کرتے کہ چلو بھائی اس سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، ہم کتنی قرأت ہم سیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم وہاں سے جو ہے اخذ کر سکتے فارمولے، تو یہ ہونا چاہیے تھا، مگر کیا ہو گیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے خدا کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ گواہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ میں ناشکرا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید میں جب سورہ قیامہ نازل ہو گئی تو اس کے اندر بتایا گیا کہ جب انسان معذرت چاہے گا، مگر وہ سب اپنے آپ کو معلوم ہوگا، اس کو خود معلوم ہے نا میں نے کتنے گناہ کیے، میں کتنا مال چھپا کے رکھ رہا تھا، میں کیا وقت دے سکتا تھا، میں نے خدا کی راہ میں یہ وقت نہیں دیا، اللہ سب معلوم ہے اس کو، انسان کو سب معلوم ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ کسی پہ ظلم کرتے وقت نہیں معلوم ہو رہا کہ معصوم بچوں پہ وہ ظلم کر رہا ہے اور یتیموں پہ غریبوں کو لوٹ رہا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ بولتا ہے آج میرا موقع ہے نا، کسی کمزور قوم کے خلاف برے برے نعرے لگانا، معصوم بچوں کو بموں سے اڑا دینا، کیا ہے یہ بم دھماکے مذہب کے نام پہ؟ یہ ایسا سب کر کے اب خدا کے سامنے، کیا خدا نے ایسی باتیں سکھائی ہیں کسی کو؟ تو انسان جو ہے خود گواہ ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ نے جو چیزیں قائم کرنے کے لیے کہی ہیں اس پہ اس کا دھیان نہیں ہے، خالی لوٹنے پہ۔ اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اس کو خالی پیسے ہونا، کیسے کمانے کا ہے بولو تو پھر سب جمع ہو جائیں گے، ہاں معلوم ہو گیا وہاں سے کمانے کا، قرآن کو نہیں، کوئی نہیں آئیں گے وہاں سے، بولے وہاں سے ملنے والا دیکھو ایک کو 5-5 ہزار تو نشچت ہیں، شام تک ہے گردی آپ کے ساتھ آ جاتی، پوری آ جاتی ہے نا، وہ کھانے کا دعوت ہے بولے تو دیکھتے نہیں، لائن لگا کھڑے ولیمہ میں ادھر پورا کھانے کے لیے پینے کے لیے، مگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین۔ مسجدیں دیکھیں گے تم کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسجدیں بھر رہی ہیں، دیکھیے چندہ باہر انہیں کتنا خرچ کرتا ہے شادی میں، آپ دیکھیے، مگر مسجد میں آیا تو ویسے 10 روپے کی نوٹ نکال کے دینے والا ہے نا، اس کا ٹوٹل اس کا پروپورشن کیا ہے، دین میں خرچ کرنے میں اور اپنے آپ پہ خرچ کرنے میں اس کا پروپورشن کیا ہے؟ تو اور جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اتنا اتنا اس کو پیسے جمع کرنے کا شوق لگ جاتا ہے، اور اس کو پھر سے جوانی پانے کا بھی لگ جاتا ہے، اب بوڑھا ہو رہے تو اور ٹھیک ہے بھائی مگر اچھا رہ رہی ہے، اب انہیں بولتے نہیں اب میرے کو تو اور کرنا ہے، اب اس کو کتنی دوا مل جانا، کوئی بول دینا اب سب سے زیادہ دوا وہ بکتی جو بوڑھوں کو جوان کرنے والی ہے، بول کے لوگاں دھوکہ دیتے، لوگاں لاکھوں روپے خرچ کر رہے اس پہ، ہو جاتے کیا پھر سے وہی کالے بال ہو جاتے، سب ہو جاتا ہے، حالانکہ نیچرلی ہوتا ہے، اگر آدمی خدا کا بندگی کرا تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اندر سے جو ہے نا طاقت اور قوت دیتا ہے، روحانی قوت طاقت، مگر جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں یہ، اور مال کی اس میں تو ایسا گرفتار ہے، چھپاتے، اللہ سے بھی چھپاتے۔ ٹوٹل دیکھیے نا ہمارا مال کتنا ہے، اس میں سے ہم نے کتنا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ اچھا مال کیسے بنتا ہے؟ جب اپنے وقت سے بنتا ہے، ایک آدمی وقت کر نوکری کے لیے 8 گھنٹے دیتا ہے تو اس کو پیسے ملتے ہیں، اب وہ وقت بھی ایک امانت ہی ہے، ایسا وقت بھی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اس کو وقت ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں نے پچھلے وقت سے کوشش کی 2-3 مہینے میں تو پورا عربی میں قرآن سمجھ میں آ جا رہا ہے، وہ عامر سہیل صاحب کا بہت اچھا ہے، تربیت کا ہے، اس کی کتاب بھی آپ دیکھیں گے پورا قرآن کا ترجمہ، ایسا نہیں آپ مراٹھی سیکھ گئے، آپ انگلش سیکھ گئے، عربی سیکھنے میں کیا مشکل ہے، روز آپ 8 دن میں ایک لفظ یاد کریں، الحمدللہ، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن بہت رحم کرنے والا، رحیم بہت اتنت دیاوان اور جو کرپا کرنے والا، یہ سب آپ یاد کر سکتے ہیں، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک،
ایک ایک ہم یاد کر سکتے ہیں. وَإِنَّهُ بے شک وہ لِحُبِّ محبت رکھتا ہے, الخیر خیر پیسوں کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کے کاموں کو بھی کہتے ہیں, بولتے ہیں خیر کے کاموں میں کام کرو, خیرات کرو, تو نیکی کے کام. مگر یہاں جو خیر لیا گیا ہے پورے مفسرین نے لکھا ہے یہاں مال و دولت ہی مراد ہے, کیونکہ انہیں دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اپنے مال کو بڑھانے کے لیے, اپنی پراپرٹی کو, حالانکہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے اب, مگر انہیں اور چاہتا ہے اور میں 10 ایکڑ خریدا تو اب کیا ہے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. ہاں دین کے لیے خرید رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے میرے بعد یہ نیکی کے لیے کام آئیں گے, میرے پیچھے جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ بالکل نیکی کے لیے. تو عین عبادت ہے, پیسے کمانا عبادت, کتنے بڑھاپے میں کماؤ, مگر آپ کا یہ کہ اس سے اللہ کا دین روشن ہو, اللہ کی کتاب کی خدمت ہو, تو بالکل ایسا پیسہ کمانا عین عبادت ہے. جیسا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا عبادت ہے, ایسا پیسہ کمانا بھی عبادت ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے ہو. نوکری کرنا بھی عبادت ہے کہ وہ پیسوں سے ہم جو ہے نا حق و حلال کی زندگی گزاریں گے, روزی روٹی کھائیں گے اس سے, اور شان کی زندگی جئیں گے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, وہ بھی عین عبادت. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا. کیا اس کو یہ نہیں معلوم ہے؟ اب یہ سب گڑبڑ جو ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا عربستان میں جو ہو رہی تھی, اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں, مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے, جلانے کے بعد راکھ ہوتے. تو کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ مردے پورے کے پورے زمین سے نکلنے والی؟ کیا وہ اس سے بے فکر ہو گئے؟ ہم یہی تو پیغام تم کو دلا رہے ہیں کہ وہ قیامت آنے والی ہے. پہلے بتایا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اپنے اندر کے بوجھ نکال کر پھینک دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ, اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی اور ہلکی ہو جائے گی. تو وہ بھی نکالے گی. اور مفسرین کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, پیسہ خرچ نہیں کرتے, چھپا چھپا کے رکھتے. تو اب تو بینک ہے, کم سے کم بینک میں سرکولیشن ہو رہا ہے. پہلے کیا کرتے تھے, خزانے گاڑ کے رکھتے تھے, جمع کرتے تھے. ایکشن کے وقت بھی بہت سے لوگ بد سناتے کہ بھاگنا پڑا ان کو, چلے گئے ادھر ادھر, اور وہ گھوڑ کے اندر ہی جو ہے پورا گاڑا ہوا تھا. پھر بعد میں بہت دن معلوم ہو گیا تو ان کے چچیرے بھائی کو ملا, اب انہیں دیتا ہے. اب انہیں جو پڑھ کے بیٹھ گیا, ایسا تھا کہ بستر بچھا کے بیٹھتے تھے, اس کے نیچے خزانہ گاڑے ہوا رہتا تھا. اب وہ ڈر کے بتاتے بھی نہیں تھے, یہ لے کے میرے کو کہاں مار دیتے کہ بول کے بچے بھی. تو خزانے جیسے کہ ویسے رہتے تھے. بعد میں کوئی کھودنے نکلا نہ, ابھی بھی نکلتے, خزانہ نکلا. کہاں سے نکل رہے خزانے؟ کیا ویسے ڈبے میں بھرے تھے؟ یہ لوگوں کا حق مار کے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر کے پورا پیسہ جمع کر کے بیٹھنے کا تھا پورا, وہ اس کا سرکولیشن ہی نہیں تھا پورا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتائے گا وہ پورے نکلیں گے خزانے جو گاڑ گاڑ کے رکھے تھے, چھپا کے رکھے تھے جہاں, وہ بھی پورے کے پورے جو ہے نا باہر آ کر گر جائیں گے. اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور یہ دل میں کیا ہے, آدمی دین کا کام کر رہا ہے بہت بتانے کے لیے, مگر اندر سے پوری دنیا بھری ہوئی. یہاں بیٹھے مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اندر پورا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی دنیا کیسی بناؤں, ختم اس کی گئی. اور ایک آدمی دنیا بازار میں بیٹھا ہے, مگر اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھے گا کہ کون مارکیٹ میں بیٹھ کے خدا کو چاہ رہا ہے, کون مسجد میں بیٹھ کے دنیا کو چاہ رہا ہے. یہ سب راز کھل جائیں گے. میں نے دیا تھا تو میری شہرت کے واسطے دیا تھا, کہ اسٹیج پہ دیا تھا, کہ تقریر کے لیے دیا تھا, ہے نا, کیا واقعی میرے اندر خدا سے محبت تھی, اس کے دین کے لیے میں کر رہا تھا. یہ سب جانچ پڑتال. دوسرے جگہ قرآن نے کہا یہ آخرت آنے والی ہے دلوں کے بھید جانچنے کے لیے آنے والی. ایسا نہیں ہوگا کہ تم کون سے بھی نیت سے کرو بتانے کے لیے. اللہ کے پاس تو ہر چیز جو مخفی ہے وہ کھل کے رہے گی, دلوں کے پورے بھید کھل جائیں گے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ قرآن بتا رہا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. اللہ تو پہلے سے باخبر, مگر بتایا وہ دن تم کو بھی معلوم ہوگا کہ اللہ سامنے کھڑے ہوا ہے میرا سب. پہلے بتائیں, کتاب جس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی کامیاب ہو جائے گا, جس کے بائیں ہاتھ میں دی ناکام ہو جائے گا. لیکن اللہ کو تو سب, اس دن وہ خبر لے گا. اب لوگ کہتے ہیں نا بچہ ستا رہے تو ماں باپ بھی بولتے ٹھیک ہے بہت بھاگ گیا نا باہر, گھر میں آ تیری خبر لیتے ہم. تو خبر لینے سے مراد کیا رہتا ہے؟ مزہ بتاتے, چکھاتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہا, ہم بار بار کہا ہم دوزخ کا مزہ چکھائیں گے, وہ بھیانک دوزخ کا مزہ ہم تم کو جو چکھا کر رہیں گے. تو بس اتنی ہی یہ صورت ہے جس کو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں. میں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, آپ سن لیجیے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں.
پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔